بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ قسمت نے میرے ساتھ دغا کیا تھا۔ کچھ دن پہلے مجھے ایسا صدمہ لگا تھا جو شاید میرے اس غم کا مداوع نہ کر سکے۔ میری شادی ہونے میں صرف 3 مہینے ہی تو باقی تھے جب میرے منگیتر نے مجھے چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ میں اس سے عشق کی حد تک محبت کرتی تھی، وہ بھی میری محبت میں یوں ہی دیوانہ تھا۔ لیکن پھر ایک معمولی سی بات ہوئی تھی جس کو بنیاد بنا کر اس نے وہ سارے رشتے اور تعلق ختم کر دیے۔ میں شدید صدمے کا شکار تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی۔ میرا نام انابیہ ہے۔ جب تک باپ کا سر پہ ہاتھ رہا میں شہزادیوں والی زندگی گزارتی رہی۔ 2 بھائی تھے اور میں ان کی ایک ہی اکلوتی بہن۔ دکھ تکلیف کیا ہوتی ہے میں اس بات سے نا آشنا تھی۔ میرے بابا میرے خوب لاڈ اٹھاتے تو بھائی بھی فرمائشیں پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر وقت کی چال بدلی اور بابا کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ میری عمر اس وقت 17 سال تھی۔ بڑے بھائی دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ابو کے جانے کے بعد ان دونوں کی بیویوں کا گھر پر راج تھا۔ وہ حاکم تھیں اور میں اور امی محکوم۔ پھر ایک خوشیوں بھرا جھونکا تب آیا جب میری پھپھو نے اپنے بیٹے فیضان کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ پھپھو نے یہ انکشاف کیا کہ فیضان، جسے میری زبان فیضان بھائی کہتے نہ تھکتی تھی، وہ مجھے بچپن سے ہی چاہتا تھا۔ یوں یہ رشتہ ہونے کے بعد میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت پھوٹ پڑی اور ہم دونوں محبت کی ایک نئی منزل پر چڑھ پڑے۔ ابھی میں 17 برس کی تھی، اسی لیے پھپھو نے کہا تھا کہ جب تک انابیہ 20 سال کی ہو جائے گی تب میں اسے بیاہ کر لے جاؤں گی۔ میری دونوں بھابھیوں کی طبیعت عجیب سی تھی۔ پھر ایک دن بڑے بھائی آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں فیملی سمیت سعودیہ جا رہا ہوں کیونکہ ان کا ٹرانسفر سعودیہ والی فیکٹری میں ہو گیا تھا۔ میں اور امی ان کے جانے سے اداس تھے، لیکن امی خوش تھیں کہ چلو میرے بیٹے کی ترقی ہو گئی ہے۔ بھائی نے انہیں کہا تھا کہ میں جلد ہی امی کو بھی اپنے پاس بلا لوں گا تاکہ وہ سعودیہ آ کر حج اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کر لیں۔ پھر 1 مہینے بعد جب ان کی پوری فیملی کا ویزا آیا تو وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ہم دوسرے نمبر والے بھائی مراد اور ان کی بیوی نازیہ بھابی کے ساتھ رہتے تھے، جو بڑی عجیب طبیعت کی مالک تھی۔ امی اور میں تو اس سے بڑے پیار بھرے لہجے میں بات کیا کرتے تھے، لیکن اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ بار بار اپنے شوہر سے یہی کہتی کہ تمہارا بھائی تو اپنی جان چھڑا کر چلا گیا، وہ تو ماں بہن کی ذمہ داری اٹھانا ہی نہیں چاہتا تھا، تمہارے سر پر ان دونوں کی ذمہ داری ڈال گیا۔ اس نے ہمارے خلاف بھائی کے دل میں بہت فرق ڈال دیا تھا، تبھی بھائی ہم سے زیادہ بات نہ کرتا۔ صبح بس کام پہ جاتا اور شام کو آنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں گھس جاتا۔ کبھی کبھار امی سے سلام کرنے آ جاتا تھا۔ اپنے دونوں بھائیوں اور بھابھیوں کا رویہ دیکھ کر میں دل ہی دل میں اپنے بابا کو یاد کر کے روتی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہ ہوتا۔ لیکن جب پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا تو میں سوچتی کہ میں جلد ہی اپنے گھر کی ہو جاؤں گی، یوں ان ساری پریشانیوں سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں اپنے آپ کو یہی کہہ کر بہلاتی رہتی کہ یہ تکلیف اور پریشانیاں تو بس وقتی طور پر ہیں۔ اکثر ہی فیضان امی سے ملنے کے لیے گھر آ جاتا تھا، اسے دیکھ کر میں خوش ہوتی رہتی۔ دھیرے دھیرے ہمارا رشتہ شدید محبت میں بدل گیا تھا۔ جب ہماری منگنی کو 1 سال ہو گیا تو اس نے مجھے تحفے میں ایک موبائل دیا۔ یوں میں ہر وقت اس سے رابطے میں رہتی، اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، میں ہر بات سے باخبر رہتی تھی۔ جب تک میں اس سے بات نہ کر لیتی تو میرا دن ہی نہیں گزرتا تھا۔ صبح اٹھتی تو اس کا میسج آیا ہوا ہوتا۔ ان قریب ہماری شادی ہونے والی تھی، اس لیے ہمیں کوئی فکر نہ تھی کہ لوگ ہمارے بارے میں کچھ غلط سوچیں گے۔ میں کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میری طبیعت ایسی تھی کہ میں نے اپنی زیادہ دوستیں بھی نہیں بنائی تھیں، بس ساری لڑکیوں سے اچھی دعا سلام تھی۔ ایک دن میں کالج سے گھر آئی تو مجھے ہلکا سا نزلہ، بخار اور کھانسی شروع ہو گئی۔ پھر امی شام کو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں، انہوں نے دوائی دی اور میں گھر آ کر آرام کرنے لگی۔ 3 دن تو یوں ہی گزر گئے، نہ تو کھانسی جانے کا نام لے رہی تھی اور نہ ہی بخار۔ تبھی محلے والی ایک آنٹی آئیں، جنہوں نے مجھے کھانستے ہوئے دیکھا تو میری امی کو کہنے لگیں کہ رفیہ اپنی بیٹی کا چیک اپ کراؤ، آج کل ٹی بی کی وبا بہت پھیل رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اسے ٹی بی کے جراثیم ہو گئے ہوں، اس کی کھانسی بالکل ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ میری بہن کے بچے کو تھی، اسے بھی تو ٹی بی کی شکایت بتائی ہے ڈاکٹر نے۔ امی تو اس کی بات سن کر دہل گئیں، کہنے لگیں اللہ نہ کرے جو میری جوان بیٹی کو ایسی مہلک بیماری ہو۔
میں بھی سوچنے لگی کہ ہاں، میری یہ کھانسی تو بہت اذیتناک ہے۔ اسی لیے امی سے اصرار کر کے میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ 2 دن بعد رپورٹ آنی تھی اور پھر جب اس ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو میرے اوپر روح فرسا انکشاف ہوا کہ سچ میں ہی مجھے ٹی بی ہو گئی تھی۔ امی یہ دیکھ کر پریشان تھی اور میں تو باقاعدہ رونے لگ گئی۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی، کہنے لگیں بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیماری تو آج کل عام ہے، 9 مہینے تم نے علاج کروانا ہے، اس کے بعد اس کے سارے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ اگر باقاعدگی سے دوائی کھائی تو جلد ہی اس بیماری سے شفایاب ہو جاؤ گی۔ امی مجھے بار بار کہہ رہی تھیں کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی کہ ٹیسٹ کی رپورٹ یہ آئی ہے۔ میں حیران تھی کہ بھلا امی کو اس بات کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ بیماری تو ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کبھی بڑھاپے میں کسی بیماری کا پتہ چلتا ہے تو کبھی کوئی بیماری جوانی میں حاوی ہو جاتی ہے، لیکن امی نے مجھے خاص ہدایت کی تھی، اسی لیے میں نے اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہ کیا۔ لیکن میری بھابھی جو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، انہیں معلوم ہو گیا کہ مجھے ٹی بی کی شکایت ہو گئی ہے۔ اسے تو ویسے ہی مسالے لگانے کا شوق تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی پورے خاندان میں یہ بات پھیلا دی کہ انابیہ کو بیماری لگ گئی ہے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر میرے سسرال والوں کو بھی پتہ چل گئی تھی۔ پھپھو میری عیادت کرنے آئی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ وہ بار بار امی کو کہتی کہ انابیہ کے برتن وغیرہ الگ کر کے رکھنا، کیونکہ یہ بیماری تو پھیلنے والی ہوتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے دکھ ہوا تھا۔ وہ تو 4 مہینے پہلے آئی تھی تو کہہ رہی تھیں کہ اس سال کے آخر میں انابیہ کو اپنے فیضان کی دلہن بنا کر لے جاؤں گی۔ اس بار وہ آئیں تو انہوں نے شادی کی کوئی بات نہ کی۔ پھر تھوڑے ہی دن بعد مجھ پر بجلی بن کر یہ بات گری جب امی نے بتایا کہ پھپھو نے رشتہ ختم کر دیا ہے۔ پھپھو کا کہنا تھا کہ فیضان اس بات پر راضی نہیں کہ وہ کسی بیمار لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لے آئے۔ میں یہ بات سن کر شدید صدمے کا شکار تھی۔ بار بار امی کو کہتی کہ امی پھپھو جھوٹ کہہ رہی ہیں، فیضان نے مجھ سے جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی بھر تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ میں یہ بات کسی طور ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا تھا۔ ابھی میرا علاج جاری ہی تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ اس کی منگنی کسی اور سے ہو گئی ہے۔ پھر 1 مہینے بعد ہی پھپھو کے گھر سے کارڈ آیا جس میں فیضان کی شادی کی دعوت دی گئی تھی۔ امی اس کارڈ کو دیکھ کر رونے لگیں، لیکن میں خاموش ہو گئی تھی۔ میری اس چھوٹی سی بیماری کو بنیاد بنا کر پھپھو اور فیضان نے ہم سے سارے رشتے ختم کر لیے تھے۔ یہ بیماری تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو ہی جانی تھی، لیکن اچھا ہوا تھا کہ میں نے فیضان کا اصلی روپ دیکھ لیا تھا۔ کل کو اگر مجھے شادی کے بعد یہ بیماری ہو جاتی تو شاید وہ مجھے طلاق دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ میں نے امی کو دلاسا دیا کہ آپ سب کچھ بھول جائیں، میں بھی بھولنے کی کوشش کروں گی۔ میں اور امی بہت صدمے میں تھے، لیکن میری بھابھی بہت خوش تھیں۔ وہ چاہتی ہی یہی تھیں کہ بس کسی طرح سے میرا یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ وہ مجھ سے بے تحاشا حسد کرتی تھی۔ میں نے جس لیڈی ڈاکٹرنی سے اپنا علاج کروایا تھا وہ بہت اچھی تھی۔ اب کی بار میں اپنا چیک اپ کروانے گئی تو انہوں نے میرا اداس چہرہ دیکھا تو مجھ سے وجہ پوچھنے لگی۔ پھر میں نے روتے روتے اسے بتا دیا کہ اس بیماری کی وجہ سے میری 3 سالہ منگنی ٹوٹ گئی ہے، میرے منگیتر نے مجھ سے بے وفائی کر کے دوسری لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹا اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو، وہ کبھی کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، بلکہ اگر تم اس سے محبت کرو گی اور اسی سے مدد مانگو گی تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، دیکھنا وہ تمہاری زندگی کیسے بدلتا ہے۔ اس ڈاکٹر کی باتیں سن کر میرے دل کو بہت تسلی ہوئی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کسی کے سامنے نہیں روں گی اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کروں گی۔ یوں میں نے اپنی ساری دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر اللہ سے لو لگا لی تھی۔ ایک طرف تو میں اپنی بیماری سے لڑ رہی تھی اور دوسری طرف اپنے حالات سے، لیکن جب سے میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا تھا تب سے میں اپنے آپ میں بہت تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ اب میں 5 وقت کی نماز پڑھتی اور راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کیا کرتی۔ اکثر ہی رات کو اٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوتی تو میرا ماضی گھوم پھر کر میرے سامنے آ جاتا اور پھر میرے آنسو خود بخود آنکھوں سے بہنے لگتے۔ 3 سال ایک انسان کی زندگی کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میرے لیے وہ میری 3 سالہ زندگی نہیں بلکہ میری آنکھوں کے خواب تھے، میری آنے والی زندگی کا مستقبل تھا، لیکن وہ سب ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن میں امی کے ساتھ چیک اپ کروانے گئی تو واپسی میں میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، مجھے چکر آنے لگے تو میں وہیں بیٹھ گئی۔ امی نے مجھے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا اور خود میرے لیے جوس لینے چلی گئیں۔
ابھی مجھے بیٹھے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک ایک سفید روشنی سی چمکی جس نے میری آنکھیں چندھیا دی تھیں۔ میں نے روشنی کی سمت دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سفید لباس میں ملبوس ایک عجیب سے حلیے والا انسان ہوا میں معلق مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا پرکشش چہرہ اتنا دلکش تھا کہ میں کئی ثانیے تک اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک ہی مجھے چکر سے آئے اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ امی میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ مجھے یہاں کون لے کر آیا تو امی کہنے لگی، بیٹا میں جوس لے کر آئی تو تم زمین پر گری پڑی تھی۔ امی کی بات پر مجھے یاد آیا کہ مجھے وہ عجیب سفید لباس والا انسان نظر آیا تھا جسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ کون تھا اور مجھے کیوں دکھائی دیا تھا؟ ابھی تک وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ میرے علاج کے لیے اچھی خاصی رقم چاہیے تھی۔ امی بھائی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھی۔ بھائی اپنی بیوی سے نظر بچا کر میرے علاج کے لیے پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کی بیوی نے انہیں پیسے دیتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے گھر میں اتنا بڑا طوفان کھڑا کیا کہ وہ بھائی کو دھمکی دینے لگی کہ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تم نے تو اپنی تنخواہ اپنی ماں بہن پر ہی خرچ کرنی ہے، نہ میرا خیال ہے اور نہ ہی میرے بچوں کا۔ پھر بھائی نے ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے اعلان کیا کہ میں آج کے بعد خرچے کی رقم امی کو دیا کروں گا، انابیہ کے علاج کی نہیں۔ بھابھی تنک کر کہنے لگی کہ یہ اپنا علاج سرکاری ہسپتال میں کیوں نہیں کرا لیتی۔ میں اور امی کمرے میں بیٹھے یہ سب سن رہے تھے۔ امی آنسوؤں سے رو رہی تھیں۔ میں انہیں دلاسا لینے لگی کہ امی فکر نہ کریں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے لیے یہ سب انتظام کرے گا۔ میرے علاج پورے ہونے میں صرف 3 مہینے باقی تھے، اسی لیے مجھے صبر کر کے گھر بیٹھنا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی میرے ساتھ جڑی یہ بیماری ختم ہوگی میں فوراً ہی امی اور اپنا خرچہ پورے کرنے کے لیے کسی اسکول میں نوکری کر لوں گی۔ میں تہجد کی نماز پڑھنے کی عادی ہو گئی تھی، اسی لیے ٹھیک 3 بجے میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ اس دن میں نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے برابر میں کوئی کھڑا ہو۔ کسی کی موجودگی میں مسلسل محسوس کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو میں دعا مانگنے لگی۔ اچانک ہی زمین پر ایک سایہ سا محسوس ہوا جو ایک جھلک دکھلا کر غائب ہو گیا۔ میں تو جیسے دبک کر رہ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سایہ زمین سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں سہم کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پورے گھر کی لائٹ جلا کر دیکھنے لگی۔ کہیں سے بھی کسی انسان کے آثار نظر نہ آئے تھے۔ پھر لائٹ بند کر کے میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں فجر کی اذان ہونے والی تھی، اسی لیے آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی تو میرا ذہن تھوڑا بھاری ہو رہا تھا۔ رات والا منظر بھی ابھی میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ امی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ خامخواہ ہی پریشان ہو جاتی۔ ہمارے برابر میں ایک خالی گھر پڑا تھا جو کئی سالوں سے بند تھا۔ پھر اچانک ہی وہاں ایک فیملی آ کر آباد ہو گئی۔ ایک خاتون امی سے ملنے آئیں، کہنے لگیں کہ بہن مجھے یہاں آئے ہوئے 15 دن ہو گئے ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی بیٹی نہایت نیک اور عبادت گزار ہے۔ میری عمر 50 برس ہے لیکن میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا۔ کیا آپ کی بیٹی مجھے گھر آ کر قرآن پاک پڑھا سکتی ہے؟ میں اسے مناسب معاوضہ دے دیا کروں گی۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ پھر امی کو میں نے اشارے سے کہا کہ وہ ہاں کہہ دیں، کیونکہ میرے لیے گھر پر پڑھانا نہایت مشکل تھا، کیونکہ بھابھی پھر 100 باتیں کرتی۔ امی نے انہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میری بیٹی آپ کو پڑھانے گھر آ جایا کرے گی۔ دوسرے دن میں اس عورت کے گھر چلی گئی۔ میں نے صبح کا وقت پڑھانے کے لیے متعین کیا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے میں جا کر بیٹھی تو سامنے ہی ایک سفید لباس پہنے جوان لڑکا کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں نے اسے کہیں دیکھ رکھا ہے۔ ایک نظر اس پر ڈال کر میں نے فوراً ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ پھر وہ عورت کہنے لگیں کہ بیٹی یہ میرا بیٹا زاہد ہے، اسی نے تمہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ امی آپ کو قرآن سیکھنے کا شوق ہے نا، تو اس لڑکی سے پڑھ لیا کریں۔ میں حیران تھی کہ اس نے مجھے کب سن لیا۔ کیا میں اتنی اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی؟ چند دنوں بعد ہی میری اس عورت سے بہت اچھی دعا سلام ہو گئی تھی۔ وہ بالکل مجھ سے ماں کی طرح بات کیا کرتی تھی اور میں بھی ان کا بہت ادب اور احترام کرتی۔ وہ عورت بولنے کی بہت شوقین تھی، اسی لیے دنیا جہان کی باتیں مجھ سے کیا کرتی۔ پھر ایک دن میں انہیں پڑھانے گئی تو گھر پر وہ نہیں تھی، صرف ان کا بیٹا ہی گھر پر موجود تھا۔ میں فوراً پلٹنے لگی تو اس کے بیٹے کی آواز پر رک گئی جو کہہ رہا تھا کہ میں ایک سرکش مخلوق ہوں، مجھے بھی کچھ ایسا سکھا دیں کہ میں آپ کی طرح نیک بن جاؤں۔ اس کی اس بات پر میں بھلا کیا کہتی؟ میں نے تو اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کو مٹانے کے لیے اللہ سے لو لگا لی تھی۔
اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ اسے کسی زندگی کی پریشانیوں نے گھیرا ہے۔ پھر وہ مجھے خاموش دیکھ کر کہنے لگا، امی کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، کیا آپ میرے لیے کھانا بنا سکتی ہیں؟ اب میں عجیب مشکل کا شکار تھی۔ میں تو اسی لیے آئی تھی کہ آج مہینہ ہو گیا تھا، ان سے پیسے چاہیے تھے کیونکہ آج مجھے ڈاکٹر کے ہاں چیک اپ کروانے کے لیے جانا تھا۔ اب اس کی فرمائش پر میں رک گئی۔ پھر اس کے کہنے پر میں نے اس کے لیے گوشت کا سالن بنایا اور 4-5 چپاتیاں بنا کر رکھ دیں۔ اس دوران وہ مجھے بڑے غور سے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا آپ کھا تو لیں گے، لیکن خیال رکھیے گا، مجھے بیماری ہے جو لوگوں کو لگ جاتی ہے۔ وہ بڑے آرام سے کہنے لگا کہ فکر نہ کریں، اگر آپ نے کھانے میں زہر بھی ملا دیا تو میں اسے بھی بڑے شوق سے کھا لوں گا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ کیا وہ میری بیماری سے باخبر تھا؟ اب میں نے گھر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اس نے مجھے آواز دے کر روکا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ پھر اس نے مجھے وہ لفافہ دیا اور کہنے لگا کہ امی نے کہا تھا جب آپ آئیں تو آپ کو دے دوں۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ شکر ہے انہیں خود ہی خیال آ گیا اور مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑی۔ میں اس کا دیا ہوا لفافہ لے کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے وہ کھولا تو حیران رہ گئی، وہ پیسے میری سوچ سے بھی زیادہ تھے۔ پھر میں نے وہ لفافہ امی کو دے دیا، کہنے لگی کہ امی دونوں ماں بیٹے عجیب سے ہیں، بھلا قرآن پاک پڑھنے کا اتنا زیادہ ہدیہ کون دیتا ہے؟ امی وہ پیسے دیکھ کر خوش ہو گئیں، کہنے لگی انابیہ بیٹی شکر ادا کرو خدا کا، اس وقت تم جانتی ہو کہ ہمیں پیسوں کی کتنی ضرورت ہے، تمہارے بھائی نے تو بالکل ہاتھ کھینچ لیا ہے پیسے دینے سے۔ میں امی کے چہرے پر خوشی دیکھ کر خوش تھی، وہ بیچاری میرے لیے بڑی پریشان رہتی تھی۔ پھر شام کو ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، چیک اپ کروانے کے بعد بھی اچھی خاصی رقم بچ گئی تھی۔ امی کہنے لگیں چلو بازار چلتے ہیں، تھوڑے سے فروٹ خرید لوں گی تمہارے لیے اور تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان۔ میں دیکھ رہی تھی کہ امی کے کپڑے اچھے خاصے پرانے ہو گئے تھے، امی نے کتنے سالوں سے اپنے لیے کپڑے نہیں لیے تھے۔ پھر میں نے بچے ہوئے پیسوں سے امی کے لیے کپڑے لے لیے۔ جب ہم دونوں ماں بیٹی بازار سے یہ سب چیزیں لے کر آئے تو بھابھی نے ہمارے ہاتھ میں سامان دیکھ لیا۔ پھر شام کو بھائی آئے تو وہ چیخنے چلانے لگیں کہ سارا پیسہ اپنی ماں بہن پر لوٹا رہے ہو، مجھ سے وعدہ کرنے کے باوجود بھی تم نے انہیں اتنی بڑی رقم کیوں دی؟ بھائی انہیں سمجھا کر تھک گئے تھے کہ میں نے انہیں کوئی رقم نہیں دی، لیکن پھر بھی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بھی چپ رہنے کا فیصلہ کیا، میں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تھے۔ اب میں باقاعدگی سے اس خالہ کو سبق دینے جا رہی تھی، وہ بھی پڑھنے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ ایک دن میں انہیں پڑھانے گئی تو حیران رہ گئی، وہ عجیب و غریب سی جڑی بوٹیاں اپنے پاس رکھے نہ جانے ان سے کیا بنا رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگیں قبیلے کے بہت سے لوگ زخمی ہوئے پڑے ہیں، ان کی دوائی میں ہی بناتی ہوں۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں کام کر رہی تھی تو میں نے کہا کون سا قبیلہ خالہ، اور یہ جڑی بوٹیاں آپ کہاں سے لائی ہیں؟ میری بات سن کر وہ چونک گئیں، پھر کہنے لگیں وہیں پر جہاں میرا بیٹا زاہد گیا ہوا ہے۔ اس کی باتیں نہ سمجھ میں آنے والی تھیں۔ میں نے ان جڑی بوٹیوں کو سونگھا تو ان کی بدبو میرے دماغ پر چڑھ گئی اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو میں حیران رہ گئی، میں اپنے گھر میں نہیں تھی بلکہ یہ کوئی اندیکھی سی جگہ تھی، ایک خیمہ سا بنا ہوا تھا جس میں میں لیٹی تھی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر باہر آ گئی، میرے 14 طبق روشن ہو گئے کیونکہ وہ ایک ویران جزیرہ تھا۔ میں حیران تھی کہ میں یہاں کیسے پہنچی، اس ویران سی جگہ میں سوائے اس خیمے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا کر رونے لگی تو سفید لباس میں ملبوس وہی نوجوان میرے سامنے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، پھر کہنے لگی تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تم جانتے ہو کہ میں ایک بیمار لڑکی ہوں اور ابھی میرا علاج چل رہا ہے۔ وہ کہنے لگا پیاری لڑکی، میں تمہیں یہاں علاج کے لیے ہی لے کر آیا ہوں۔ اس جزیرے پر چند ایک جڑی بوٹیاں موجود ہیں جو صرف چند دنوں کے بعد ہی تمہاری ساری بیماری ختم کر دیں گی۔ میں نے اس کی بات سن کر انکار کیا اور کہنے لگی نہیں، مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ فکر نہ کرو، تمہاری ماں کو بھی تمہارے بارے میں یہ معلوم ہے کہ تم اپنا علاج کروانے یہاں آئی ہو۔ اس کی بات میرے پلے نہ پڑی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ اسے دھکا دیتی ہوئی یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں پریشانی سے وہاں کھڑی تھی، مجھے پریشان دیکھ کر وہ کہنے لگا فکر نہ کرو، تم یہاں آرام اور سکون سے رہو گی، جب تم یہاں سے اپنی دنیا میں جاؤ گی تو مکمل صحت یاب ہو چکی ہوگی۔ میں کہنے لگی کہ تم کیا ڈاکٹر ہو جو مجھے ٹھیک کرو گے؟ مجھے واپس اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ پھر وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جس طرح تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔
اگر تم میری تھوڑی سی مدد کر دو گی تو ہمارے قبیلے میں ایک بہت بہترین معالج ہے، وہ تمہارا علاج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ تم ایک اچھی اور نیک لڑکی ہو، میں چاہتا ہوں تمہاری زندگی اتنی حسین گزرے جس کی تمہیں آرزو بھی نہ ہو۔ وہ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں یہیں پر ٹھہر جاؤں، لیکن یہ جگہ مجھے سمجھ نہ آئی تھی، اس لیے اس سے کہنے لگی کہ یہاں ویرانی اور سناٹا ہے، بھلا ایک انسان یہاں کیسے رہ سکتا ہے؟ تو مجھے جواب دیتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے سب ممکن ہے، میں تمہیں وہ ہر چیز اس جگہ پر مہیا کروں گا جو تمہاری ضرورت ہے۔ میں اس سے کہنے لگی کہ کیا تم کوئی جن ہو جو مجھے جادو سے ہر چیز لا کر دے دیا کرو گے؟ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا ہاں، میں واقعی ایک جنزاد ہوں، بلکہ جنزادوں کا سردار ہوں۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ کہنے لگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی ہی ایک جنزاد ہوں، اور میری ماں جو تمہارے محلے میں رہ رہی تھی وہ میری سگی ماں ہے، وہ بھی ایک جنزادی ہیں۔ میں وہاں سے بھاگ کر جانے لگی تو اچانک ہی اس نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے اچھی لگی تھی، اسی لیے میں تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے گھر تک چلا آیا، لیکن جب میں نے تمہاری نیک فطرت دیکھی تو دل میں خیال آیا کہ تم ہی مجھے اس پریشانی سے نکال سکتی ہو جو مجھ سمیت میرے سارے قبیلے والے برداشت کر رہے ہیں۔ میں خوفزدہ سے لہجے میں اسے کہنے لگی نہیں نہیں، میں ہرگز کسی جنزاد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ کہنے لگا تم ابھی خوفزدہ ہو، آرام کرو، تھوڑی دیر بعد تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو اچانک ہی مجھ پر غشی سی طاری ہو گئی اور میں اپنے ہوش و حواس کھوتی نیند میں مدہوش ہو گئی۔ پھر جب میں ہوش میں آئی تو میرے سامنے وہ اور اس کی ماں دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر سمٹ گئی کیونکہ وہ دونوں ہی جنزاد تھے۔ اس کی ماں جنزادی کہنے لگی بیٹی پریشان نہ ہو، جس طرح تم اپنے منگیتر سے عشق کرتی تھی اسی طرح میرا بیٹا بھی تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اسی لیے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے آیا ہے یہاں، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، مجھے کچھ بولنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ وہ جنزاد کہنے لگا میں کوئی عام جنزاد نہیں ہوں بلکہ میں ایک سردار ہوں، میرے ماتحت بہت سے جنزاد ہیں جو میرے ایک حکم پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تم میرے ساتھ میرے قبیلے میں چلو، وہاں پر تمہیں ایسی دنیا نظر آئے گی جو تمہاری انسانوں والی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں ان کی بات مان لیتی، اسی لیے میں خاموشی سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے پر تیار ہوں، لیکن تمہاری دنیا دیکھ لینے کے بعد میں اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤں گی۔ دونوں ماں بیٹے کو میری بات نے خوشی دی تھی، اس لیے وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم تمہیں اپنے قبیلے میں لے کر چلتے ہیں، ویسے بھی تم ہی ہو جو ہماری اس مشکل گھڑی میں مدد کر سکتی ہو۔ تھوڑی دیر بعد ان کے قبیلے میں ان کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ وہ سب عجیب سا حلیہ رکھنے والی مخلوق تھی، آج سے پہلے میں نے ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے تھے۔ دونوں ماں بیٹے نے نہایت عمدہ پوشاک پہنی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بھی ایک بہترین لباس پہنا دیا۔ پھر وہ سارے قبیلے والے جنزادوں کے سامنے میرا تعارف کروانے لگا، ان سے کہنے لگا کہ یہ دیکھو یہ میری شہزادی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ وہ سب میری تعظیم میں جھک کر مجھے سلام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک جنزاد آگے بڑھا اور اپنے سردار سے کہنے لگا سردار، کیا یہ لڑکی ہمارے لیے یہ کام کرنے کو تیار ہو جائے گی؟ تو وہ سردار کہنے لگا کہ ہاں مجھے یقین ہے، یہ بہت نیک فطرت لڑکی ہے، اس کا دل نفرتوں سے پاک ہے، تم جانتے ہو کہ اس کی خاص عادت کی وجہ سے ہی یہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی، تبھی تو اس کے پیچھے میں اس قبیلے کو چھوڑ کر اس کے گھر تک چلا گیا تھا۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ اس نے مجھے کہاں دیکھا تھا جو یہ میرے پیچھے میرے گھر تک آ گیا تھا۔ پھر دو جنزادیاں آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ شہزادی صاحبہ آئیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو آپ کی خوابگاہ دکھاتے ہیں۔ وہ مجھ سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے میں کوئی ملکہ ہوں اور وہ میری رعایا۔ ان کی اپنے لیے یہ تعظیم دیکھ کر میں حیران تھی۔ پھر وہ مجھے خوبصورت خوابگاہ میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ وہ نہایت آرام دہ اور پرسکون تھی۔ میں جیسے ہی آرام کرنے کے لیے لیٹی مجھے فوراً نیند آ گئی۔ دوسرے دن میں ان کے قبیلے میں گھومنے پھرنے لگی تو حیران رہ گئی۔ وہاں ایک خوبصورت باغ تھا جس میں جا بجا خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے۔ وہ منظر انتہائی دلکش اور سہانا تھا۔ لذیذ پکوان کی خوشبو چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی نگاہ دوڑائی تو سامنے ہی بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پک رہا تھا۔ پھر ایک جنزادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی سردار صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے، وہ آپ کو کھانے پر بلا رہے ہیں۔
میں اس کی تقلید میں آگے بڑھی تو وہی نوجوان جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا بڑی سی میز پر لذیذ پکوان سجائے میرا منتظر تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ ہم سارے جنزاد اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگوں میں بہت اتفاق ہے۔ کھانا بے حد لذیذ اور خوشبودار تھا، میں نے آج تک ایسا کھانا نہ کھایا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے میں نے کوئی ڈھنگ کا کھانا دیکھا تک نہیں تھا۔ بھابھی کے ہاتھ میں پورے گھر کا خرچہ تھا، اسی لیے وہ اپنی مرضی سے کھانا بنایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل کچھ اچھا کھانے کو چاہتا بھی تو میں اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ امی میں اتنی سخت نہیں کہ وہ میری فرمائشیں پوری کر سکیں، لیکن یہاں پوری میز پر میری پسندیدہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش میری امی بھی میرے ساتھ ہوتی تو وہ بھی ان لذیذ کھانوں کو کھا کر لطف اندوز ہو جاتی۔ پھر وہ سردار مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں شام کو بتاؤں گا کہ تمہیں ہمارے لیے کیا کام کرنا ہے۔ میں نے شام کو اس قبیلے کے معالج کو بھی اپنے محل میں بلایا ہے۔ تم جب تک یہاں پر ہو تمہارا علاج برابر چلتا رہے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب تم یہاں سے رخصت ہو کر جاؤ تو مکمل صحت یاب ہو کر جاؤ۔ میں اس کی باتوں پر سر ہلا رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر خوفزدہ بھی تھی کہ نہ جانے یہ مجھ سے کیا کام کروانا چاہ رہے تھے جو سب کی نظریں ہی مجھ پر ٹکی تھیں۔ اگر وہ کوئی خوفناک کام ہوا تو پھر بھلا میں یہ کام کیسے کروں گی؟ پورا دن میں وہاں کام کرنے والے جنزادیوں اور جنزادوں کو دیکھتی رہی۔ سب ہی اپنی کوئی نہ کوئی ذمہ داری پوری کرنے میں مگن تھے۔ جیسے ہی شام ہوئی تو وہ قبیلے کا معالج بھی آ گیا۔ اس نے مجھے چیک کیا، پھر کہنے لگا بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی بڑی بیماری نہیں بلکہ یہ تو بہت معمولی سی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے یہ جراثیم تمہاری دوست سے لگے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک بار تم اپنی دوست کے پاس بیٹھی تھی، اس نے تم سے پینے کے لیے پانی مانگا تو تم نے اپنی بوتل اسے دے دی، پھر اسی بوتل سے تم نے بھی پانی پیا، جس کی وجہ سے اس کے جراثیم تمہارے منہ کے ذریعے تمہارے جسم میں داخل ہو گئے ہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ جنزاد معالج بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میری ایک دوست جو زیادہ گہری نہیں تھی لیکن میری اس سے اچھی سلام دعا تھی، اس دن اس نے مجھ سے پانی مانگا تھا۔ میں حیران تھی کہ اسے یہ سب کیسے پتہ چلا، لیکن پھر سوچا کہ ان کے پاس ایسی طاقتیں ہیں جو یہ سب کچھ اس انسان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ پھر وہ جنزاد سردار کہنے لگا، میں نے تمہیں جب دیکھا تھا تب تم اپنی ماں کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس دن میں بھی کسی انسان کی تلاش میں انسانوں کی دنیا میں گیا تھا۔ تم نہایت خوبصورت تھی اور تمہارے چہرے پر معصومیت تھی، اسی لیے میں تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے گھر تک چلا گیا، لیکن جیسے ہی تمہارے ساتھ رہنے لگا تو پتہ چلا تم نہ صرف ایک عبادت گزار لڑکی ہو بلکہ تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر بھی نماز پڑھتی ہو۔ مجھے تمہاری یہی عادت بہت اچھی لگی۔ میں سوچنے لگا کہ کسی طرح سے بھی تمہیں اپنے ساتھ یہاں لے جاؤں، لیکن اگر میں تمہارے ساتھ زبردستی کرتا تو تم یہاں آتے ہی فوراً پریشان ہو جاتی، اسی لیے میں نے وہاں اپنی ماں کو بلوا لیا، پھر ان کی ملاقات تم سے کروائی تو انہوں نے فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکی بہت نیک ہے، یہ ضرور ہماری مدد کرے گی، تبھی تو تم آج میرے سامنے ہو۔ میں ان کی باتوں پر اداس ہو گئی، پھر کہنے لگی، تم جن زادوں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، یہ خیال نہ کیا کہ میری بوڑھی ماں میرے لیے کس قدر پریشان ہوگی؟ وہ کہنے لگا، نہیں وہ پریشان نہیں ہوں گی، کیونکہ تمہارے روپ میں وہاں ایک جنزادی ان کے پاس موجود ہیں، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ تم یہاں ہمارے پاس ہو۔ وہ جنزادی بالکل تمہاری طرح تمہاری ماں کا خیال رکھ رہی ہیں، اس سے شبہ بھی نہیں ہونے دیتی کہ تمہارے روپ میں وہ کوئی اور جنزادی ہے۔ ان کی باتیں دماغ کو چکرا دینے والی تھیں، ان کے پاس ایسی طاقتیں تھیں جن سے یہ سب کچھ معلوم کر سکتے تھے۔ پھر میں لرزتے دل کے ساتھ کہنے لگی، اب آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ کیا میں یہ کر پاؤں گی؟ جنزاد سردار کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہاں سے دور ایک اور قبیلہ رہتا ہے، وہ بھی پورا قبیلہ جنزادوں کا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نیک جنزاد ہیں اور وہ بہت بد فطرت۔ وہاں کا جو سردار ہے وہ بھی اپنے جنزادوں کو اس بات پر اکساتا ہے کہ اپنے سامنے کسی کو نہ آنے دو، اگرچہ سامنے والے کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اسی لیے وہ کچھ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہت پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں۔ ہمارے ایک خاص جنزاد نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ شیطانی سردار اپنے قبیلے کے جنزادوں کے ہمراہ ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ سب ایک خاص عمل کر رہے ہیں اور وہ عمل کرنے کے بعد وہ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ ہم ان کے سامنے بالکل بے بس کھڑے ہوں گے۔ تم نے ہمیں دیکھ کر اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم کتنے خوشحال ہیں، لیکن ہم سب اندر سے بہت پریشان ہیں۔ کبھی بھی ہمارے قبیلے پر حملہ ہو سکتا ہے اور ہماری جان کو خطرہ ہے۔ ایک ہفتے بعد چاند کی 14ویں شب آنے والی ہے،
اس رات ہم سارے جنزاد مل کر ایک بہت بڑا عمل کرنے والے ہیں۔ اس عمل میں تم نے ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ جب ہم عمل کرنے کے لیے ایک پرانے درخت کے نیچے جائیں گے تو تم نے پیچھے سے ہمارے لیے ایک عمل کرنا ہوگا تاکہ اس بات کی خبر اس شیطانی جنزاد کو نہ پہنچے کہ ہم اپنے حملے سے بچاؤ کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ اگر اس 14ویں شب کو ہمارا یہ عمل پورا ہو گیا تو ہم اس شیطانی سردار سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔ وہ حملہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، لیکن تم نے یہ عمل بالکل اکیلے بیٹھ کر ایک سنسان جگہ پر کرنا ہوگا۔ تمہیں ڈرانے کے لیے بہت سی مخلوقات آئیں گی، ان میں چڑیلیں، بدروہیں اور شیطانی جنات بھی ہوں گے، لیکن اگر تم نے یہ عمل بیچ میں چھوڑ دیا تو سمجھ لینا کہ ہم سب کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ پھر ہمیں اس شیطانی جنات کے شر سے کوئی نہیں بچا سکے گا، لیکن اگر تم نے یہ عمل پورا کر لیا تو تم پر ہمارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ تمہاری نیک فطرت دیکھ کر ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بھی شیطانی مخلوق تمہیں تنگ کر پائے گی۔ تمہارا دل مضبوط ہے، تمہارا کیا ہوا عمل بھی طاقت کا حامل ہوگا، اسی لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ کیا تم ہماری مدد کرنے کے لیے یہ عمل کرنے کو تیار ہو؟ وہ مدد طلب نظروں سے میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں اسے کیا کہتی کہ میں تو خود ایک نہایت کمزور لڑکی ہوں۔ وہ بھی بظاہر مجھے ایک طاقتور لڑکی تصور کرتے ہیں، لیکن ان کی باتیں سن کر میرا دل کانپ رہا تھا۔ پھر بھی میرے اندر یہ عادت نہ تھی کہ میں کسی کو کسی کام کے لیے منع کر سکتی، اسی لیے میں نے ان سب کے سامنے حامی بھر لی کہ میں یہ عمل ضرور کروں گی۔ اگر میری وجہ سے کسی کی جان بچ جاتی ہے تو مجھے اپنی جان قربان کرنے کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ وہ سب خوش ہو کر زور زور سے تالیاں بجا رہے تھے اور میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، اور میں اندر ہی اندر شرمندگی سی محسوس کر رہی تھی کہ اگر میں ان کا یہ کام نہ کر سکی تو مجھے اپنا آپ ایک مجرم کی طرح محسوس ہوگا۔ اب یہ عمل کرنے میں پورا 1 ہفتہ باقی تھا۔ مجھے یہ پورا ہفتہ اسی قبیلے کے جنزادوں کے ساتھ گزارنا تھا۔ بظاہر مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن اس جنزاد نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تم یہاں سے جاؤ گی تو تمہاری زندگی مکمل تبدیل ہو چکی ہوگی۔ نہ جانے بھابھی امی کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوں گی، وہ انہیں صحیح سے کھانا دے بھی رہی ہوں گی یا نہیں، ان کی صحت کا خیال پتہ نہیں وہ جنزادی ٹھیک سے رکھ پا رہی ہوگی کہ نہیں۔ دن رات میں انہی سوچوں میں مبتلا رہتی۔ مجھے بس جلد از جلد اپنے گھر جانے کی جلدی ہو رہی تھی۔ یہ پورا ہفتہ میرا بہت عیش سے گزرا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک حسین دور گزارا تھا۔ میں صرف دل میں سوچتی کہ آج میرا یہ کھانے کا دل کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہی چیز میری میز پر میرے لیے سجی ہوتی۔ ان کی خوبصورت پوشاک جن پر سونے چاندی کی تاروں کا کام ہوا تھا، جنزادیاں مجھے پہننے کے لیے دیتی۔ وہ میرا ایسا خیال رکھتی تھی جیسے کسی شہزادی کا رکھا جاتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب اس جنزاد سردار کی ہدایت پر ہی وہ میرے ساتھ کر رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ رات بھی آ گئی۔ اس رات کے لیے سب تیاریاں کر رہے تھے۔ جنزادیاں یہ دعا کر رہی تھیں کہ ہمارے قبیلے کے سارے جنزاد اس عمل میں کامیاب ہو جائیں۔ ان سب نے مل کر اپنے لیے یہ عمل کرنا تھا، جبکہ میں نے اکیلے بیٹھ کر ان کے لیے یہ عمل کرنا تھا۔ اسی لیے میں کافی گھبرا رہی تھی، لیکن ان سب کے سامنے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ پھر وہ جنزاد مجھے ایک خفیہ جگہ پر لے گیا۔ آس پاس ویرانہ تھا، سناٹا تھا۔ کالی اندھیری رات میں دہشت ناک منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ساری طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ جھاڑیوں کے بیچ میں ایک گول دائرہ بنا ہوا تھا۔ اس جنزاد سردار نے مجھے اشارے سے بتایا کہ تمہیں اس کے اندر بیٹھ کر ہی یہ عمل کرنا ہوگا۔ تمہیں اپنے کانوں میں جیسی بھی آوازیں سنائی دیں، لیکن تم نے ان آوازوں پر دھیان نہیں دینا، بلکہ اپنے اس عمل پر دھیان دینا ہے، کیونکہ وہ مخلوق کوئی بھی ہوگی جو تمہیں ڈرانے کی کوشش کرتی ہوگی، وہ اس دائرے سے باہر ہی ہوگی۔ اندر آنے کی کوشش کرے گی بھی تو اندر نہیں آ سکے گی، بلکہ جل کر خاک ہو جائے گی۔ میں نے اس جنزاد سردار کی ہدایات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لی تھی۔ اب رات کے 12 بجنے والے تھے اور مجھے اپنا یہ عمل شروع کرنا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنزاد میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں اس ویران جگہ پر اکیلی کھڑی تھی، لیکن میرے اندر حوصلہ تھا۔ فوراً ہی جا کر اس دائرے میں بیٹھ گئی۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کیا۔ میں جیسے جیسے عمل کرتی رہی، میرے کانوں میں خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں، زور زور سے رونے کی آوازیں تو کبھی ہنسنے کی آوازیں۔ میں ان آوازوں پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ اچانک ہی میرے کانوں میں امی کی آوازیں آئیں جو بہت بری طرح سے رو رہی تھیں۔ مجھے کہنے لگی، انابیہ بیٹی تم یہاں آ گئی، مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر۔ دیکھو نازیہ نے کل مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے کر گرا دیا۔
میرے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے ان کی آواز پر فوراً ہی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ اجڑی ہوئی حالت میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے ماتھے سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ میں اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ اچانک اس جن ذات کی ہدایت مجھے یاد آئی۔ یہ سب ایک فریب، ایک دھوکہ تھا۔ میری امی یہاں نہیں آ سکتی تھی، بھلا ان کو لانے والا یہاں کون تھا؟ میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بار بار مجھے پکارتی رہی لیکن میں نے ان پر دھیان نہ دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ غصے سے چیختی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئیں۔ بار بار مجھے ایسے لگتا جیسے میرے سر پر کوئی منڈلا رہا ہو، مجھے سمجھ سے غافل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں مسلسل اس عمل پر دھیان لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر یہ عمل میں نے ادھورا چھوڑ دیا تو نہ صرف میری زندگی خطرے میں ہوگی بلکہ میرے ساتھ ساتھ جن زادوں کا وہ پورا قبیلہ برباد ہو جائے گا۔ اس پر وہ شیطانی سردار قابض ہو جائے گا جو وہاں پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور عمل کرنا جاری رکھا۔ میرے ذہن میں بار بار میرے منگیتر فیضان کے خیالات بھی آتے رہے جس نے مجھ سے بے وفائی کی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اس کی بے وفائی نے مجھے آج اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ میں اس ویران جگہ پر اکیلی بیٹھ کر کسی مخلوق کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں۔ کبھی وحشت ناک سناٹا پھیل جاتا تو کبھی رونے ہنسنے کی آوازیں ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیتی۔ کبھی کوئی چیخ اچانک فضا میں ابھرتی اور مجھے ڈرانے کے لیے متوجہ کرتی۔ مسلسل 3 گھنٹے تک میں یہ عمل کرتی رہی۔ پھر اچانک ہی میرے کانوں میں جن ذات کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگا، عمل کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب عمل کرنا بند کر دو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے وہ جن ذات اپنے سامنے کھڑا نظر آیا۔ میں اسے دھوکہ سمجھ رہی تھی، لیکن جب اس نے خود دائرے میں آ کر مجھے اٹھایا تو مجھے یقین آ گیا کہ میں نے ان کے لیے یہ عمل پورا کر دیا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش تھا۔ کہنے لگا، تم نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی بلکہ ہمارے قبیلے کے جن زادوں کے بارے میں سوچ کر یہ عمل مسلسل کرتی رہی۔ چلو میرے ساتھ میرے قبیلے میں، وہاں سب تمہارے منتظر ہیں۔ میں جیسے ہی اس قبیلے میں داخل ہوئی تو پھولوں کی بوچھاڑ میرے اوپر آ گری تھی۔ وہ سب مجھ پر پھول پھینک کر میرا استقبال کر رہے تھے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ پھر وہ جنزاد مجھے کہنے لگا، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے کہ آج کے بعد تمہیں اپنی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرا احترام تمہارے لیے کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ زندگی میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہو، ایک بار آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا، میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر اس معالج جنزاد نے مجھے کہا، میں نے تمہارا یہاں کی خاص جڑی بوٹیوں سے علاج کر دیا ہے، اب تم مکمل صحت یاب ہو چکی ہو۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ اب وہ جنزاد مجھے میرے گھر چھوڑنے جا رہا تھا، لیکن اس نے اپنی اس قبیلے کی جنزادی کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ ایک خفیہ جگہ پر آنے والی تھی۔ میرے وہاں سے جانے سے پہلے ان سب نے مجھے بہت سے تحفے تحائف دیے تھے جو نہایت قیمتی اور خوبصورت تھے۔ انہوں نے وہ سارے لباس مجھے تحفے میں دے دیے تھے جو سونے اور چاندی کے کام سے تیار کیے گئے تھے۔ پھر رات کے اندھیرے میں میں اپنے گھر پہنچ چکی تھی اور جاتے ہی اپنے بستر پر سو گئی جسے ابھی ابھی وہ جنزادی خالی کر کے گئی تھی۔ صبح میں اٹھی تو امی معمول کے مطابق مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ میں اتنا عرصہ ان جنزادوں کے قبیلے میں گزار کر آئی تھی۔ پھر میں باتوں ہی باتوں میں امی سے پوچھنے لگی کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ حیرت سے کہنے لگیں کہ کیا ہوا میری طبیعت کو، میں تو بالکل بھلی چنگی ہوں۔ پھر کمرے میں آئی تو وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ مجھے کہنے لگیں، یہ کہاں سے لے آئی ہو؟ میں کہنے لگی، امی یہ کسی خاص مخلوق نے مجھے تحفے میں دیے ہیں۔ جب ان کے دیے ہوئے تحفے امی کے سامنے کھولنے شروع کیے تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس میں سونے اور چاندی کے زیورات تھے، وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی تھے۔ اب میرے اور امی کے دن بدل گئے تھے۔ ہم ماں بیٹی عیش کرنے لگیں۔ نازیہ بھابھی ہمیں چور نظروں سے دیکھتیں کہ یہ دونوں ماں بیٹی اتنا عیش کیسے کر رہی ہیں۔ بھائی کی تو اتنی تنخواہ بھی نہیں تھی کہ وہ ہمیں کچھ دے سکتے۔ پھر میں نازیہ بھابھی اور ان کے بچوں کے لیے بھی کپڑے اور قیمتی چیزیں لے کر آئی تو وہ ہم دونوں ماں بیٹی سے نہایت خوش نظر آنے لگی۔ اب انہوں نے ہماری عزت کرنا شروع کر دی تھی اور اکثر ہمارے کمرے میں بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کیا کرتی۔ میں اب بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ امی چاہ رہی تھیں کہ میرا کہیں رشتہ دیکھ کر وہ میری شادی کر دیں، لیکن مجھے شادی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ میں سوچتی کہ بھلے ہی انسان سے کتنی ہی محبت ہو، کتنی ہی قربانیاں اس کے لیے دے دی جائیں، پھر بھی اس کی فطرت میں بے وفائی ہی لکھی ہوتی ہے۔
اب میں اپنی امی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ ماضی کی تلخ یادیں میں نے اپنے دل و دماغ سے مٹا دی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔